السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ صبر کا ایک عجیب سا واقعہ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں۔ ویورز، عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے ایک سلسلے میں مصر کے ایک قدیم یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک پہاڑی علاقے میں مقیم تھے تاکہ وہ اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ ایک شام ٹہلتے ہوئے وہ ساحل سمندر کی طرف جا نکلے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ایک خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے پورے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس بوڑھے شخص کی یہ حالت تھی اور دوسری طرف وہ اپنے رب سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما کہ تو نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق میں سے فوقیت اور عزت بخشی ہے اور مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ ویورز، جب عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے محروم، بینائی سے محروم ہے اور جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، یا پھر جو زندگی کی ایک خوشی ہوتی ہے وہ اس کی کوئی لہر موجود نہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ نے اس شخص کو سلام کیا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھے اور اس سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کس بات پر فوقیت اور کس چیز کو لے کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کس چیز کو لے کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی حمد و ثنا کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کہ مجھے کچل دے اور سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ میرے اس پورے جسم میں ایک زبان کی نعمت تو دیکھیے، کیا صرف اس زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا نہ کروں؟ پھر اس شخص نے فرمایا کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جو میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں اور زندگی کی تمام ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، یعنی اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا وسیلہ اس کا وہ چھوٹا بیٹا بنتا ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میرا وہ بیٹا 3 دن سے غائب ہے، یعنی کہ لاپتہ ہے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں گم ہے، آپ اس کا پتہ کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ویورز، عبداللہ نے ویرانے میں یعنی کہ بیابان میں اس شخص کی تلاش شروع کی اور پھر ایک خوفناک یا بھیانک منظر دیکھا۔ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے جگہ جگہ سے درندوں اور جانوروں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش کو بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور باپ کو اس المناک واقعے کی خبر کیسے دے۔ عبداللہ اس شخص کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد اسے اس کے بیٹے کی وفات کی اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشت ناک موت پر کس انسان کا جگر تکلیف سے یا پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر اس معذور شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ غم کا غبار آنکھوں سے اشکوں کے ذریعے سے نکل کر ہلکا ہو جاتا ہے
اور اس شخص نے کسی شکوہ اور شکایت کی بجائے یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اور جو حمد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ پڑھا اور پھر اس شخص کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ وہ شخص بھی وفات پا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف آ نکلے، رونے کی آواز سنی اور خیمے میں داخل ہو گئے۔ اس شخص کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا ہے تو کوئی چہرہ، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اور عبداللہ یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے، ان کا کیا تعارف تھا یا کیا تعارف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عباس ابن رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام پر فائز رہے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا اور خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی محظور شخص ہیں؟ تو وہ فرمانے لگا، جی ہاں، میں وہی محظور شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔